حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اللہ سبحان اللہ. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اللہ سبحان اللہ. قال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی سبحان اللہ. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا. بے پایا فضل و احسان اس رب لم یزل کا جس کی عطا کردہ توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیر و مرشد کی صحبت بابرکت میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا یہاں آنا، ذکر کرنا، بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی پیارے پیر و مرشد کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے تاکہ ہم اسی طرح آخری دم تک ان کی صحبت میں حاضر ہو کر کے اپنے من کا تزکیہ و تصفیہ کرتے رہیں. سامعین و ناظرین، مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ حضرات سے کہ آپ میری اس گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں. تفہیمی تھوڑا سا یہ گفتگو ہوگی، آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں. یاد رکھیں اتفاق اور اتحاد یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام انسانوں کے درمیان بالاتفاق پسندیدہ، مقصود اور مطلوب ہے. پوری دنیا میں شاید آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے، شاید کوئی ایسا آدمی ملے جو آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں افتراق، آپس میں انتشار، آپس میں گروہ بندی، ان ساری چیزوں کو وہ بذاتی ہی پسند کرتا ہو، مفید سمجھتا ہو، بہتر سمجھتا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے چاہنے والوں کو یہی تلقین کرتا ہے، یہی درس دیا جاتا ہے کہ آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو. بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اس کی بڑی
ताकीद फरमाई गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुकद्दसा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू, और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, और आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में इख्तिलाफात पैदा मत करो। फिर आगे फरमाया फतफशलू, अगर आपस में लड़ोगे, अगर आपस में एक दूसरे के साथ उलझोगे, अगर आपस में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ करोगे, फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम बेहिम्मत हो जाओगे, वतज़हबा रिहुकुम, और तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत जो है वो उखड़ जाएगी। फिर फरमाया वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आया मुकद्दसा पर गौर करें। पहले अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते हुए आपस में लड़ाई झगड़ा न करो, आपस में एक दूसरे के साथ उलझो ना। इसका नतीजा क्या होगा? लड़ाई झगड़े का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां दो नतीजे बयान फरमाए हैं। पहला ये कि तुम जाती तौर पर बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी, और फिर तुम्हारा मकाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार, तुम्हारा रोब, तुम्हारा दबदबा जो दूसरे लोगों की नजर में है वो खत्म हो जाएगा, दूसरों की नजर में तुम हकीर हो जाओगे। आपस में नहीं उलझना, आपस में नहीं लड़ना, इत्तिफाक और इत्तिहाद होना चाहिए। और हां, अगर आपस में माहौल ऐसा बन जाता है, हालात ऐसे आ जाते हैं, आपको बात कोई नागवार गुजरती है, आपको कोई बात पसंद नहीं आती, उलझो ना, इख्तिलाफ ना करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्बिरू, हालात जैसे भी आ जाएं, सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र को थामे रखना, सब्र का दामन थामे रखना होगा ये इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हालात बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है जो तुमने सोच रखा है वो तुम्हारी सोच हो सकता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम समझ रहे हो वो बेहतर ना हो, जो दूसरे समझ रहे हैं, जिस तरह वो लेकर चल रहे हैं वो बेहतर हो। सब्र करो, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सामिनो नाज़रीन, जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अंबिया की उम्मतों का जिक्र फरमाया, और जब उनके अंदर यही मर्ज पैदा हुआ, इख्तिलाफ, इफ्तिराक, इंतिशार, इस मर्ज की वजह से वो उम्मतें तबाह बर्बाद हो गईं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके वाकयात, उनके हालात को जिक्र फरमाया, और फिर फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बैयिनात। उनके हालात को जिक्र किया कि जब उन्हें ये मर्ज लाहिक हुआ, वो आपस में लड़े, आपस में एक दूसरे के साथ उलझे। फिर हुआ क्या? इस मर्ज की वजह से वो उम्मतें हलाक हो गईं, बर्बाद हो गईं, उनका नामो निशान मिट गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके हालात और वाकयात को जिक्र करने के बाद फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू, तुम उन जैसे ना हो जाना जो आपस में जिन्होंने इख्तिलाफ किया, जो आपस में जिन्होंने एक दूसरे के साथ जो उलझे, आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़े, आपस में एक दूसरे के साथ जिन्होंने इख्तिलाफ रखा, तुम उन जैसे ना होना। अगर ये मर्ज तुम्हारे अंदर आ गया, ये मर्ज अगर तुम्हें लाहिक हो गया, तो इसका नुकसान फिर ये होगा कि तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम कम हिम्मत हो जाओगे,
اور تمہارا روب اور دبدبا جو دوسروں کی نظروں میں ہے، وہ دبدبا، تمہارا روب، تمہاری عزت، تمہارا وقار وہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ مرض نہ لگے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات پر تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات پر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یہ ہے واحد حل۔ اللہ رب العزت نے یہاں 3 ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کی اطاعت جو ہے وہ امت پر واجب ہے۔ 3 اصول اللہ نے یہاں بیان فرما دیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، سب سے پہلے بندہ خدا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی عملی صورت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ اور پھر تیسری اطاعت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد فرمایا کہ جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو، صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو امیر ہے، جو صاحب امر ہے، جو اولی الامر ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ صرف ایک چیز کا استثناء ہے، صرف ایک چیز کا استثناء ہے کہ اگر صاحب امر، اگر اولی الامر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر نہ مانے، پھر نہ مانے۔ اس کے سوا ان کی ہر بات کو ماننا ہے، ہر بات کو ماننا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں خلاف شرع حکم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا ایک امیر مقرر کیا۔ راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ اس امیر نے کیا کیا، اس نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد اس نے حکم دیا ادخلوها، اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ فَأَرَادَ نَاسٌ أَن يَدْخُلُوهَا، بعض لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس آگ میں کود جائیں گے، کودنے کا ارادہ کیا، اور انہی میں سے بعض ایسے تھے کہ جب انہیں حکم ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا ہے، وہ آگ میں نہیں کودے، انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ عرض کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ آگ میں کود جاتے، اگر وہ آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب
اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو. پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لا طاعت فی معصیۃ انما الطاعت فی المعروف. برے کاموں میں طاعت نہیں ہے، اچھے کاموں میں طاعت ہے. پھر میں دہراتا ہوں، امیر کی اطاعت واجب ہے. اسلامی روحانی مشن یہ ہماری جماعت ہے اور اس کی بنیاد میرے پیارے پیر و مرشد نے رکھی. اور آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں. آپ کی ہر بات ماننا ہم پر واجب ہے. ہر بات آپ کی ماننا ہم پر واجب ہے. خلاف شرع حکم دے تو نہ مانے. جب سے آپ نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے تب سے لے کر خدا کی قسم سائیں جی کی ساری عمر گزر گئی خلاف شرع حکم دینا. ساری زندگی مرشد کریم کی بیت گئی ہمیں شریعت کا پابند بناتے ہوئے. ساری زندگی گزر گئی شریعت کی، دین کی اصل روح بتاتے ہوئے. یہ کوئی خلاف شرع حکم دیں گے؟ اللہ کی اطاعت واجب ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے. جو اولی الامر ہے، جو صاحب امر ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، قرآن کی روح سے ثابت ہے. بس ایک چیز کا استثناء ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع حکم دیتے ہیں تو وہ نہ مانیں. جو سائیں جی تربیت فرما رہے ہیں، جس طرح کی یہاں ہمیں تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، خدا کی قسم سائیں جی فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کر، اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے حقوق کی تو ادائیگی میں لگا رہے اور تیرے ماں باپ کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہو. مرشد کریم فرماتے ہیں بیٹا حلال کماؤ، ایک حرام کا لقمہ بھی تمہارے حلق سے پیٹ میں نہیں اترنا چاہیے. حلال کماؤ، اور جب حلال کما لو نا تو اس حلال میں سے پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کی حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی در حقیقت اس نے میری اطاعت کی. سامعین و ناظرین، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور امیر کی اطاعت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت ہے. جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے، جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے اور پوری طرح اس کے عامل ہو گئے، خدا کی قسم وہ مضبوط ہو گئے، وہ مستحکم ہو گئے، مستحکم ہو گئے، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. اور پھر ایسی دیوار بنے کہ اگر کسی نے ان کو گرانا بھی چاہا، اس دیوار کو توڑنا بھی چاہا تو اس دیوار کو توڑ نہ سکا، خود پاش پاش ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد من اراد بحبوحة الجنہ فلیلزم بالجماع. نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ چمٹے رہو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، شیطان اسے جکڑ لیتا ہے اور جماعت سے شیطان دور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو چاہتا ہے جنت کو چاہتا ہو، درمیانی جنت کا طلبگار ہو، فرمایا کہ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَ، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ جڑا رہے، جماعت کے ساتھ جڑا رہے. 5 وقت کی ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز بھی ہمیں اطاعت کرنے کا درس دیتی ہے کہ امام کے ساتھ امام کے رکوع کے ساتھ ہم رکوع کرتے ہیں، امام کے سجدے کے ساتھ ہم سجدہ کرتے ہیں. اور سامعین و ناظرین دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جب بات کرتے ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کی کس طرح اطاعت کی. حرمت شراب کے وقت جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے
بے نظیر اطاعت کا مظاہرہ کیا، انسانی عقل حیران ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس وقت حرمت شراب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، شراب پی رہے تھے۔ گلی میں کسی گزرنے والے نے آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ذرا باہر نکل کر دیکھو، اس بات کی تصدیق کرو یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ جیسے انہوں نے کہا تو جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے شراب کے مٹکوں کو توڑو، پہلے شراب کے مٹکوں کو توڑو، شراب جن برتنوں میں ہے ان برتنوں کو بہا دو، گرا دو، شراب کو گرا دو۔ اگر بات درست نہ ہوئی تو شراب اور آ جائے گی، اگر یہ بات درست نہ ہوئی شراب اور آ جائے گی، اور اگر یہ بات درست ہوئی تو کہیں اطاعت رسول میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ہمیں بھی مرشد کریم کا حکم ملتا ہے، کوئی دوستی آ کر بتا دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اپنی جانب سے کہہ دیا ہوگا، انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا، اس کی پہلے تصدیق کر لیں۔ اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جس طرح حضرات صحابہ نے اطاعت کی ہے، اور جو اولو الامر ہیں، جو صاحب امر ہیں، جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جب وہ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہم نے ان کی بات کو کس طرح ماننا ہے، کس طرح ان کی اطاعت کرنی ہے۔ آخری بات بس عرض کروں گا کہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہر شخص جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اور اپنی رائے کو حتمی سمجھ کر وہ فیصلے کر لے اور خود سے چلنے لگ جائے گا، اور ہمارے دلوں کے درمیان جو اتفاق اور اتحاد ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جو ہے وہ جماعت پر ہوا کرتا ہے۔ ہم اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اس فضل سے محروم ہو جائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ سیاہ رات نہیں لیتی نام بدلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام بدلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ یہاں سے گزرے ہیں، گزریں گے ہم سے اہل وفا، یہاں سے گزرے ہیں، گزریں گے ہم سے اہل وفا۔ یہ راستہ نہیں پرچھائیوں کے چلنے کا، یہ راستہ نہیں پرچھائیوں کے چلنے کا، کہیں نہ سب کو سمندر بہا کے لے جائے، کہیں نہ سب کو سمندر بہا کے لے جائے۔ یہ کھیل ختم کرو اب کشتیاں بدلنے کا، یہ کھیل ختم کرو اب کشتیاں بدلنے کا۔ بگڑ گیا جو یہ نقشہ ہوس کے ہاتھوں سے، بگڑ گیا جو یہ نقشہ ہوس کے ہاتھوں سے، تو پھر کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلنے والا۔ بس کرو کھیل اب یہ کشتیاں بدلنے کا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله